لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عليه عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد البتہ نصرکم تمہاری مدد کی اللہ فی میں مواطن میدان جمع کثیرت بہت سے اور یوم حنین کے دن اس جب اعجبتکم تم خوش ہوئے اترا گئے کثرتکم اپنی کثرت فلم تغنی تو نہ فائدہ دیا عنکم تمہیں شیئن کچھ وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما رحبت فراخی کے باوجود ثم پھر ولیتم تم پھر گئے مدبرین پیٹھ دے کر. مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا ذلک جزاء الکافرین. ثم پھر انزل نازل کی اللہ سکینتہ اپنی تسکین علی پر رسولی اپنے رسول والا اور پر المؤمنین مومنوں کی وانزل اور اتارے اس نے جنوداً لشکر لم تروها وہ تم نے نہ دیکھے وعذب اور عذاب دیا الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر وذالک یہی جزاء و سزا الکافرین کافر جمع. پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسولوں پر اور ایمان والوں پر اتاری فوجیں جن کو تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی. پچھلی آیت میں تنبیہ کی گئی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ برداری بغال املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے. یہاں آگاہ فرمایا ہے کہ مجاہدین کو خود اپنی فوج جمعیت و کثرت پر گمان نہ کرنا چاہیے. نصرت و کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے ہے جس کا تجربہ بیشتر بھی بہت سے میدانوں میں تم کر چکے ہو. بدر قریظہ و نذیر اور حدیبیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے وہ محض امداد الہی و تائید غیبی کا کرشمہ تھا. اور اب اخیر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا سری اور عجیب و غریب نشان آسمانی نصرت و امداد کا ہے جس کا اقرار سخت معاند و دشمنوں تک کو کرنا پڑا ہے. فتح مکہ کے بعد فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ ہادن و ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرات تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ خبر پاتے ہی آپ 10,000 مہاجرین انصار کی فوج گراں لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کر دیا. 2,000 طلقاء بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آپ کے ہمراہ تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم الشان جمعیت کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان میں نکلی. یہ منظر دیکھ کر بہت صحابہ سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے تو آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں. یہ جملہ مردان توحید کی زبان سے نکلنا بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا. ابھی مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے. فریق مخالف کی جمعیت 4,000 تھی جو سر کو کفن باندھ کر اور سب عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلتے تھے اور اونٹ گھوڑے مواشی اور گھروں کا کل اندوہ تک کوڑی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے. حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا. اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کی پہاڑیوں میں گات لگائے بیٹھا تھا. صحیحین میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے معرکہ میں کفار کو ہزیمت ہوئی وہ بہت سا مال چھوڑ کر پسپا ہو گئے
یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے۔ اس وقت غازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا۔ آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ اول تلقاء میں باگڑ پڑی، آخر سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ زمین باوجود فراخی کی تنگ ہو گئی کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آج چند رفقا کے دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تقریباً 100 یا 80 صحابہ بلکہ بعض اہل سیر کی تصریح کے موافق کل 10 نفوس قدسی عشرہ کاملہ میدان جنگ میں باقی رہ گئے، جو پہاڑ سے زیادہ مستحکم نظر آتے تھے۔ یہ خاص موقع تھا جب کہ دنیا نے پیغمبرانہ صداقت و توکل اور معجزانہ شجاعت کا ایک مخیر العقول نظارہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں، عباس ایک رکاب اور ابو سفیان بن الحارث دوسری رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ 4000 کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے، ہر چہار طرف سے تیروں کا میم برس رہا ہے۔ ساتھی منتشر ہو چکے مگر رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے، ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفیقوں پر ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے۔ جدھر سے آوازن و ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے، آپ کی سواری کا منہ اس وقت بھی اسی طرف ہے، اور ادھر یہ آگے بڑھنے کے لیے خچر کو مہمیز کر رہے ہیں۔ دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے اور زبان پر نہایت استغنا و اطمینان کے ساتھ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب جاری ہے، یعنی بے شک میں سچا پیغمبر ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، الا عباد اللہ، الا انا رسول اللہ، خدا کے بندو ادھر آؤ، یہاں آؤ کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق حضرت عباس، جو نہایت چیر الصوت تھے، اصحاب سمرہ کو پکارا، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی۔ آواز کے کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھاگنے والوں نے سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا۔ جس کے اونٹ نے رخ بدلنے میں دیر کی، وہ گلے میں زر ڈال کر اونٹ سے کود پڑا اور سواری چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر پر پھینکی، جو خدا کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں، جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت و ہمت افزائی اور کفار کی مغلوبیت کا سبب بنا۔ پھر کیا تھا کہ کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے۔ جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، آنن فانن میں معطل صاف ہو گیا۔ بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا لڑائی ختم ہو چکی، ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فسبحان من بیدہ ملکوت کل شیء، اس طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، ثم پھر یتوب توبہ قبول کرے گا اللہ من بعد ذلک اس اعلیٰ پر، من یشاء جس کی چاہے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان، پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ حوازن وغیرہ کو اس کے بعد توبہ نصیب ہوئی اور اکثر مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ یا ایھا اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، مومن، انما اس کے سوا نہیں، المشرکون مشرک جمع نجس پلید، فلا یقربوا لہذا وہ قریب نہ جائیں، المسجد الحرام مسجد حرام، بعد عامهم سال ھذا میں اس وان، اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، عیلة محتاجی، فسوف تو جلد یغنیکم تمہیں غنی کر دے گا اللہ میں سے فضل ہی اپنا فضل، ان بے شک شاء اللہ ان بے شک اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں سو پلید ہیں، سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے اس برس کے بعد، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کی قوت کو توڑ کر جزیرۃ العرب کا صدر مقام مکہ معظمہ فتح کرا دیا اور قبائل عرب جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تب 9 ہجری میں یہ اعلان کرایا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک یا کافر مسجد حرام میں داخل نہ ہو، بلکہ اس کے نزدیک یعنی حدود حرم میں بھی نہ آنے پائے، کیونکہ ان کے قلوب شرک و کفر کی نجاست سے اس قدر پلید اور گندے ہیں کہ اس سب سے بڑے مقدس مقام اور مرکز توحید و ایمان میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ اس کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ سب کے نکال دینے کا حکم دیا۔
چنانچہ حضور کی آخری وصیت کے موافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حکم عمل نافذ ہوا۔ اب بطور استیلاء کفار کے وہاں رہنے پر مسلمانوں کو رضامند ہونا چاہیے، جائز نہیں بلکہ تطہیر جزیرۃ العرب بقدر استطاعت ان کا فرض ہے۔ حنفیہ کے نزدیک کوئی کافر مسافرانہ عارضی طور پر امام کی اجازت سے وہاں جا سکتا ہے، بشرطے کہ امام اتنی اجازت دینا خلاف مصلحت نہ سمجھے۔ باقی حج و عمرہ کی غرض سے داخل ہونے کی کسی کافر کو اجازت نہیں، کما ورد فی الحدیث الا لا یحجن بعد العام مشرک۔ حرم میں مشرکین کی آمد و رفت بند کر دینے سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ تجارت وغیرہ کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور جو سامان تجارت یہ لوگ لاتے تھے وہ نہیں آئے گا، اس لیے تسلی کر دی گئی، اس سے مت گھبراؤ، تم کو غنا عطا فرمانا میں اس کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے گا تو کچھ دیر نہ لگے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، خدا نے سارا ملک مسلمانوں کو مسلمان کر دیا، مختلف بلاد و مسار سے تجارتی سامان آنے لگا، بارشیں خوب ہوئیں جس سے پیداوار بڑھ گئی، فتوحات و غنائم کے دروازے کھل گئے، اہل کتاب وغیرہ سے جزیہ کی رقوم وصول ہونے لگی۔ غرض مختلف طرح سے حق تعالیٰ نے اسباب غنا جمع کر دیے، بے شک خدا کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ بے شک قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ قاتلو تم لڑو الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لائے باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر یوم آخرت پر، ولا یحرمون اور نہ حرام جانتے ہیں، ما حرم جو حرام ٹھہرایا اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، ولا یدینون اور نہ قبول کرتے ہیں دین الحق کی دین حق من سے الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے اہل کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا وہ دیں الجزیۃ جزیہ عن سے ید ہاتھ وہم اور وہ صاغرون ذلیل ہو کر۔ لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ جب مشرکین کا قصہ پاک ہو گیا اور ملک کی سطح ذرا ہموار ہوئی تو حکم ہوا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی قوت و شوکت کو توڑ دو۔ مشرکین کی وجود سے تو بالکل عرب کو پاک کر دینا مقصود تھا، لیکن یہود و نصارہ کے متعلق اس وقت صرف اس قدر مطمئن نظر تھا کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں زور نہ پکڑیں اور اس کی اشاعت و ترقی کے راستے میں حائل نہ ہوں۔ اس لیے اجازت دی گئی کہ اگر یہ لوگ ماتحت ریت بن کر جزیہ دینا منظور کریں تو کچھ مذائقہ نہیں، قبول کر لو، پھر حکومت اسلامیہ ان کے جان و مال کا محافظ ہوگی، ورنہ ان کا اعلان بھی وہی ہے جو مشرکین کا تھا، یعنی مجاہدانہ قتال، کیونکہ یہ بھی اللہ اور یوم آخر پر جیسا چاہے ایمان نہیں رکھتے، نہ خدا اور رسول کے احکام کی کچھ پرواہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کجا اپنے تسلیم کردہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی سچی پیروی نہیں کرتے، محض اہواء و آراء کا اتباع کرتے ہیں۔ جو سچا دین پہ لے آیا یعنی حضرت مسیح وغیرہ کے زمانے میں، اور جو اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کسی کے قائل نہیں، بلکہ جیسا کہ عنقریب آتا ہے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا کا روشن کیا ہوا چراغ اپنی پھونکوں سے گول کر دیں۔ ایسے باطن نالائقوں کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ملک میں فتنہ و فساد اور کفر و تمرد کے شعلے برابر بڑھتے رہیں گے۔